الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، پرانے زمانے کے بزرگوں میں ہیں. انہوں نے قرآن کریم سے دو واقعات بیان کیے ہیں اور اس میں یہ بتلایا ہے کہ بھلے ماحول کا کیا فائدہ ہے اور برے ماحول کا کیا نقصان ہے. آدمی اپنی ذات سے برا نہیں ہے، اس کا ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے. ایسے ہی ایک آدمی برا ہے لیکن وہ بھلے ماحول میں آ گیا تو بھلا ماحول اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے دو واقعات بیان کرتے ہیں کہ بھلے ماحول کا فائدہ اور برے ماحول کا نقصان. تو بھلے ماحول کا فائدہ ہے واقعہ اصحاب کہف کا. قرآن کریم کے 15ویں پارے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اصحاب کہف، سورہ کہف. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، ایمان والے نوجوان، بڑے گھرانوں کے نوجوان تھے. ان کے باپ امیر رئیس تھے. اس زمانے کا بادشاہ، اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا کہ مر گئے مٹی میں ملیے، اب کون اٹھتا ہے کون اٹھاتا ہے. اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا. اس پر اس کا ایمان نہیں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعایا وہ بھی اس کے ایمان پر رہے. جب اسے پتا چلا کہ یہ سب نوجوان ہیں، میرے ہی امیروں وزیروں کے بیٹے ہیں اور ان کا آخرت پر ایمان ہے، تو اس نے ان نوجوانوں کو دربار میں بلایا اور ان کو بلا کر دھمکایا، وارننگ دی کہ تم اپنا اکیلا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں پتھروں سے بار بار کا ہلاک کر دوں گا، سخت سزائیں دوں گا. اور اگر تم اپنے اکیلے چھوڑ دو گے
تو دیکھو تمہارے باپ دادا تمہارے باپ ہیں بھائی ہیں ان کی جگہ پر تم بھی ہوتی امیر ہو گئی. اس نے ان کو وقت دیا کہ اتنے وقت کے اندر اپنا عقیدت چھوڑ دو تو یہ سب انعام ہے, دربار ہے, کرسیاں ہیں. تمہارے باپ دادا انہیں پہ ہیں اور تمہیں بھی وہی جگہ ملے گا. نہیں چھوڑو گے تو تمہیں سب سزائیں دوں گا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتھروں سے مار کے ہلا دو. اس نے ہم کو وقت دیا. وہ وقت قریب آ گیا جو بادشاہ نے دیا تھا. تو یہ نوجوان فکر مند ہوئے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, قریب آ رہا ہے. بادشاہ بلائے گا, پوچھے گا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا. اگر ہم ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے, جان بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے. تو کیا کریں. بڑا مشکل معاملہ تھا. تو ان نوجوانوں نے مشورہ کیا. مشورہ کہتے ہیں مشورے میں اللہ خیر کا راستہ دکھاتا ہے, خیر کی راہیں اللہ تعالیٰ مشورے میں سجاتا ہے, تو اللہ پاک سجاتا ہے. تو انہوں نے جمع ہو کر ایسا نہیں کیا کہ جس کے جی میں جو آیا وہ کر دے, جس کے جی میں جو آیا وہ دل وہ کر لے. انہوں نے جمع ہو کر کیا کرنا چاہیے. مشورہ حضور کی بڑی سنت. اسی لیے ہمارے کام میں کہتے ہیں کہ روزانہ مسجد کی جماعت کسی ایک نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مشورہ کرے. تو مشورے میں ان کو اللہ نے ایک راہ سجائی. ان کو یہ سجایا کہ تم رات کے اندھیرے میں بستی سے نکل جاؤ اور کہیں جا کر پہاڑوں میں چھپ جاؤ. تو جان بھی بچاؤ, ایمان بھی بچاؤ. جان بھی بچاؤ. تو مسلمان کی جان کو ایسی بے قیمت نہیں ہے کہ جان چاہے دے دے. تو تم اپنی جان بھی بچاؤ, ایمان بھی بچاؤ. تو یہ راہ اللہ نے ان کو مشورے میں سکھائی. وہ رات کے اندھیرے میں نکلے, پہاڑوں میں چڑھے. دیکھو نا ماشاء اللہ کیسے پہاڑ سارے پہاڑی پہاڑی. تو پہاڑوں میں چلے, پتہ نہیں کتنے دن چلے, کتنی راتیں چلے. پھر انہیں ایک وہاں غار نظر آیا, پہاڑ میں بڑا سا غار. تو انہوں نے سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں چھپ جائیں گے. اور بادشاہ کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم کن پہاڑوں میں ہیں, کس غار میں. تو انہوں نے اس غار میں پناہ لی, اس میں چھپ گئے. جب وہ پہاڑوں میں چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا چلا. عرب میں عام طور پر بکریاں چلانے والے کتا رکھتے ہیں. اس سے وہ دو کام لیتے ہیں. ایک سجایا ہوا کتا ہوتا ہے, اس سے وہ دو کام لیتے ہیں. شام کو جب بکریوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو بکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. کوئی بکری پہاڑ سے چڑھ گئی, اب اس کو کیسے لائے وہاں سے. اگر اس کو لانے جائے گا تو یہ بندے کو کون پکڑ لے گا, تو چھوڑ دے گا تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا رات کو. تو مشکل میں ہوتا ہے. تو بکری کے پیچھے کتا چھوڑتا ہے. جو اپنے ریوڑ سے الگ نکل گئی ہے, پہاڑ پہ چڑھ گئی ہے اور آ نہیں رہی ہے بلانے سے, تو اس کے پیچھے کتا چھوڑتا ہے. وہ کتا جا کر اسے ڈراتا ہے, کاٹتا نہیں ہے. اس کو معلوم ہے یہ میرے مالک کی بکری ہے, یہ میرے مالک کی بکری ہے, جانتا ہے وہ. تو اسے ڈراتا ہے
اور جب اسے ڈراتا ہے تو وہ بکری واپس مالک کے پاس آ جائے، تو مالک کا کام کر لیا. ایک کام کتے سے یہ لیتے ہیں. دوسرا کام وہ کتا یہ کرتا ہے کہ چاروں طرف اس بندے بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے. کہیں سے کوئی خطرہ کتے کو اللہ نے سونگ دی ہے، وہ خطرہ سونگتا ہے، تو کہیں سے کوئی خطرہ ہے تو وہ دوڑ کر جا کر اس خطرے کو دور کرتا ہے. یہ کام ہوتا ہے کتے. تو یہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ چلا ان نوجوانوں کے ساتھ، تو اس کتے نے ان کی حفاظت کی. جب یہ پہاڑوں میں چڑھے تو جہاں سے کوئی خطرہ اسے محسوس ہوتا تھا کتے کو، وہ دوڑ کر جا کر اس خطرے کو دور کرتا ہے. تو اس طرح وہ ان کی حفاظت کرتا ہوا چلا. اور جب وہ اصحاب کہف غار میں سو گئے، جب غار میں پہنچے تو ان کو اطمینان ہوا کہ اب ہم خطرے سے بچ گئے، اب ہم محفوظ ہیں. تو ہاتھی جب خطرے سے نکل جاتا ہے تو اسے نیند آتی ہے، تو اوپر کے سوئے یا خوب سوئے. یہ کتا غار کے منہ پر اپنی اگلی ٹانگیں یوں پھیلا کے بیٹھ گیا کہ کوئی غار میں جا کر ان نوجوانوں کو یہ سو رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ غار کے منہ پہ یوں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا. وہ غار اردن میں ہے، جوردن. وہاں کا پائیدار ہے عمان. عمان کے پاس پہاڑیوں میں وہ غار ہے. لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، ہم بھی گئے، میں نے بھی دیکھا ہے وہ غار. جہاں سارے کہر کا پڑا بھی وہ غار میں نے دیکھا ہے. تو یہ کتا اصحاب کہف جب جنت میں جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا ان کے ساتھ. حالانکہ کتا ایک نزدیک جانور ہے، لیکن بھلی صحبت کی برکت، بھلی صحبت ان کی برکت، ایمان کی حفاظت کے لیے نکلی ہوئی جماعت. یہ اصحاب کہف جیسے کہتے ہیں تین چلے کی جماعت، چلے کی جماعت، پیدل جماعت، تو یہ اصحاب کہف بھی ایک جماعت تھے. کیسی جماعت؟ ایمان کی حفاظت کے لیے نکلی ہوئی جماعت. تو ایمان کی حفاظت کے لیے نکلی ہوئی جماعت کی حفاظت کرنے والا کتا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اصحاب کہف جنت پہ جائیں گے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا. 10 جانوروں کے نام آئے ہیں حدیث سے جو جنت پہ جائیں گے. جیسے وہ گلاب کی ہے جس پر حضور معراج میں تشریف لے گئے، ایسے 10 جانوروں کے نام. اس میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے کہ جو کل قیامت میں اصحاب کہف کے ساتھ جنت پہ جائے گا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دیکھو بھلی صحبت کی برکت، کہ اس نے بھلی صحبت پائی، یہ بھلی صحبت میں رہا جو اس کی برکت کل قیامت پہ یہ جنت پہ جانے کے قابل ہو گیا. جس کو بھلی صحبت کی برکت سے اللہ ان کے ساتھ کسی بھی جنت پہ داخل کر دے. دوسرا واقعہ بیان کیا ہے بری صحبت کا نقصان. بری صحبت اسے نقصان ہے. وہ واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا. نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں کہ دوسرے آدم جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم کہ دنیا میں نسل چلی آدم علیہ السلام سے اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد نسل چلی نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے. تو یہ دوسرے آدم کہلاتے ہیں. آدم ثانی ان کا بیٹا بری صحبت پکڑ گیا. اللہ کی طرف سے عذاب آیا، طوفان آیا. اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ.
وہ پہلے آدمی ہیں دنیا میں جنہوں نے کشتی بنائی. نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جہاز بنایا, کشتی بنائی, بہت بڑا جہاز بنایا. جہاز بنانے کی ٹیکنیک کہتے ہیں, ٹیکنیک, اس کا فن اللہ نے ان کو سکھایا وہیں سے, اس طرح جہاز بنا. لوگ تعجب سے دیکھتے تھے یہ کیا بنا رہے ہیں. لوگوں نے جہاز دیکھا نہیں تھا, جہاں یہ جہاز بنا رہے تھے حیران ہو کے لوگ آ کے دیکھتے تھے یہ کیا بنا رہے ہیں. پوچھتے تھے نوح کیا بنا رہے ہو. نوح علیہ السلام کہتے تھے ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی پہ چلے گا. وہ لوگ پوچھتے تھے پانی کہاں جائے گا. ارے یہ تو صحرا ہے, پہاڑ ہے, ریگستان ہے, یہاں پانی کہاں جائے گا. نوح علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کا عذاب آئے گا, وہ پانی آئے گا, پانی, اور یہ جہاز یہ مکان پانی پہ چلے گا. تو اللہ نے حکم دیا, اب عذاب آیا. پانی پانی, زمین سے پانی, آسمان سے پانی. زمین پانی اگلنے لگی, آسمان پانی برسانے لگا, پانی پانی, اور یہ جہاز چلنے لگا. اللہ نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو اس میں ڈالو. تو سب ماننے والے بڑھ گئے. نوح علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان, جو ایمان لائے, سب ماننے والے ان کے جہاز میں بیٹھ گئے. لیکن بیٹا نہیں بیٹھا, ان کا بیٹا وہ نہیں بیٹھا. سوچیے باپ کا دل کیا بنا ہوگا. ارے جنہوں نے 950 سال اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا, ان کا بیٹا نہیں مان رہا ہے. بیٹا گزری ہوگی اس کے دل پہ. انہوں نے سب بیٹے کو سمجھایا, ارے بیٹا یہ سیلاب نہیں ہے, اس کو سیلاب مت سمجھ, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ سیلاب نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ نے مجھے کشتی بنوائی, حکم دیا ہے کشتی بنانے کا. ارے میرے سب ماننے والے بیٹھ گئے, تو کو میرا بیٹا ہے, ارے تو بھی میرے ساتھ سوار ہو جا. وہ کہنے لگا ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ پہ, یہ پہاڑ ہے نا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا آج کے دن اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے, کہیں پناہ نہیں ہے, تو آ جا. سب میرے ماننے والے میرے ساتھ بیٹھ گئے, تو بھی بیٹھ جا. تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. پانی بڑھتا گیا, اس میں موجیں اٹھی, بڑی بڑی موجیں اٹھی. ایک موج پہاڑ پر سے گزر گئی, اتنی بڑی اٹھی کہ وہ موج پہاڑ پر سے گزر گئی. بیٹا گیا پانی میں, بیٹا گیا, وہ موج اسے سمیٹ کے لے گئی. بیٹا گیا پانی میں. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, مناجات کی, کہلا تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا, میرے اہل کو تو بچائے گا. یہ تو میرا اہل میں سب سے پہلے میرا بیٹا ہے, تین بچے تو اہل ہے, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے دور ہے. تو نے فرمایا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا. تو جواب آیا غصے سے. جواب کیا آیا, کیسے آیا, غصے سے, کہ جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہوا. ارے جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہوا. تیرے کو وہ ہے جو میرے ہیں, جو میرے ہیں وہ تیرے ہیں, جو میرے نہیں ہے وہ, جو میرے نہیں ہے وہ تیرے نہیں. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے نافرمانی کی سفارش کی. اللہ میں نے میرے نام بیٹا تھا لیکن نافرمان تھا, میں نے اس کی سفارش کی, تو اللہ مجھے معاف کرے. انہوں نے معافی مانگی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بھلے ماحول کا فائدہ, کیا فائدہ. ارے اتنے میں بھول گئے بھائی, اتنے میں بھول گئے.
بھلے ماحول کا فائدہ کیا فائدہ کہ ان کی برکت سے کتا جنت میں ان کے ساتھ جا رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ جنت میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی جا رہا ہے. اور برے ماحول کا نقصان کیا؟ نبی کا بیٹا ڈوب گیا تو شیخ سادی کہتے ہیں وہ نہیں ڈوبا، اس کو اس کی صحبت لے کے ڈوبی. وہ نہیں ڈوبا، اس کو اس کی صحبت میں ڈوبویا، تو صحبت اس کی لے کے ڈوب گئی. تو میرے بھائیو، تبلیغ کے کام میں صحبت کو بھلی بنانا، بھلی صحبت پہ رہنا، اور صحبت کو بھلی صحبت پہ رہنا، صحبت کو بھلی بنانا، بھلے ماحول میں رہنا اور اپنے ماحول کو بھلا بنانا. اس کے لیے تبلیغ میں ایک پروگرام ہے، ایک ترتیب ہے کہ جس سے آدمی بھلے ماحول میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ماحول کو بھی بھلا بناتا ہے. ایک بڑا آسان، مشکل مت سمجھو، ایک بڑا آسان پروگرام، ایک ترتیب تبلیغ میں، جس سے انشاءاللہ ہم بھی بھلے ماحول میں آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہمارا ماحول بھی بھلا بنتا چلے گا. تو میں وہ بتاؤں بھائی، ارے بولو بھائی. ہم اللہ کے فضل سے ابھی مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ اب 4 بر اعظم میں جا کے آئے ہیں 4 مہینوں میں. آسٹریلیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، 4 بر اعظم ہیں. 4 مہینے میں ہم جاتا ہے مولانا کے ساتھ. ہم نے اس جگہ پر یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ 3 چیزیں ہم بتاتے ہیں، بہت آسان آسان 3 باتیں بتاتے ہیں، آسان آسان. تو یہ ہمارا میسج ہے تبلیغ کا. تبلیغ کا آپ لوگ جانتے ہیں میسج کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ارے سب کے جیبوں میں موبائل ہے، میسج دیکھتے رہتے ہیں، میسج میسج، یہ میسج آیا ہے، میسج آیا ہے، یہ دیکھو میسج آیا ہے، یہ دیکھو میسج آیا ہے. تو ہمارا بھی ایک میسج ہے. تو یہ اجتماع کا میسج دے رہا ہوں میں آپ کو. اجتماع کا کیا میسج ہے؟ میں نے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، 4 بر اعظم میں میری یہ بات ہے. اچھا وہ تو انگریزی والے تو بیان تو انگریزی میں ہوتا تھا. میں کہتا یہ میسج تم اردو میں یاد رکھو، یہ میسج تم. تو آپ لوگ تو اردو والے ہی ہو، آپ کو کیا اردو سکھانا؟ تو میسج کیا رکھو، میسج سمجھ گئے نا؟ روزانہ میسج آتے رہتے ہیں نا. ارے روزانہ کتنے میسج آتے ہیں یار. یہ اجتماع کا میسج بھی لکھ کے لے جاؤ. آپ جاؤ گے واپس تو جہاں جہاں سے آپ آئے ہو وہاں کے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا بولتی ہے. ارے مجھے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کو تو سب معلوم ہے نا. تو لوگ پوچھیں گے ارے بھائی وہاں کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا وہاں؟ کیا ہوا تھا بھائی؟ بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور بڑے بڑے بزرگ آئے، کیا کہا انہوں نے؟ بہت اچھا بیان کیا. کیا بیان کیا؟ ارے بہت اچھا بیان کیا. بول رہا ہوں نہیں حجت کرتے ہو. ارے یہ تو بتاؤ کیا بیان کیا. تو کیا کہو گے آپ؟ کیا کہو گے بھائی؟ وہ میں 3 باتیں بتاتا ہوں. بڑے بڑے بزرگوں کی بڑی بڑی باتیں یاد نہیں رہیں گی، لیکن یہ 3 باتیں یاد رکھو. وہاں ہم کو 3 میسج دیے. کیا دیا ہے؟ ہم کو 3 میسج دیے. آپ بھی سمجھ جاؤ، جو پوچھو ان کو سمجھاؤ. تو یہ 3 میسج آئے ہیں جن جن بستیوں سے ہم آئے ہیں وہاں کے لیے 3 میسج آئے ہیں. جن مسجدوں سے آئے ہیں وہ مسجدوں کے لیے یہ 3 میسج آئے ہیں. پیغام میسج کہتے ہیں اردو میں پیغام. پیغام نبی بھی پیغام لاتا ہے. کس کا پیغام لاتا ہے؟ اسی لیے اس کو کہتے ہیں پیغمبر.
کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر، پیغامبر ہے وہ، جو پیغام لایا ہے. کس کا پیغام لایا ہے؟ اللہ کا پیغام. اس کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیغام. تو حضور نے ہمیں دیا ہے پیغام، اور ہمیں حکم دیا ہے میرا پیغام تم پہنچاؤ. آگے میرا پیغام تم پہنچاؤ. تو بھائیو ہمارے تبلیغ کے 3 پیغام ہیں. اپنے کاموں کے ساتھ، دھندوں کے ساتھ، مشغلوں کے ساتھ. کسی کا کام ہم نہیں چھڑاتے، کسی کا مشغلہ ہم نہیں چھڑاتے. ملازم ہے اس کی ملازمت نہیں چھڑاتے، کاروباری ہے اس کا کاروبار نہیں چھڑاتے، اس کا دھندا نہیں چھڑاتے، اس کی نوکری نہیں چھڑاتے. آفیسر ہے اس کا آفس نہیں چھڑاتے. کھیتی کرنے والا ہے اس کی کھیتی نہیں چھڑاتے. ہم کہتے ہیں سب کے ساتھ، تمہارے مشغلوں کے ساتھ 3 چیزیں شامل کر لو. بتاؤ 3 چیزیں. تو میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولیں. روزانہ، روزانہ، ماہانہ، سالانہ. یہ تبدیل ہے. ذرا بولو کیا؟ روزانہ، ماہانہ، سالانہ. لوگوں کے ساتھ ہے اپنے کاموں کے ساتھ یہ شامل کر لینا. روزانہ میں، سالانہ میں، ماہانہ میں. جو تمہارے کام ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، پڑھائی ہے، نوجوان ہیں پڑھتے ہیں. تو روزانہ کا 3 کام. روزانہ کتنے کام؟ 3 کام روزانہ. کسی ایک نماز کے بعد مشورہ، کسی ایک نماز کے بعد مشورہ. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ مشورے کی برکت سے اللہ نے اصحاب کہف کا ایمان بھی بچایا، جان بھی بچے. تو حضور نے اپنی امت کو مشورہ دیا. تو کسی ایک نماز کے بعد مشورہ. کیا مشورہ؟ کیا مشورہ؟ مشورہ یہ کہ دین کے اس مبارک کام میں کیا حصہ لے کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اس دین کے کام میں، اس دین کی محنت میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا بولو بھائی کرنا چاہیے. کیا کر سکتا ہوں، کیا کرنا چاہیے. یہ ہے کسی ایک نماز کے بعد ساتھی جمع ہو کر مشورہ کریں کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، کل کیا کیا، آج کیا کرنا ہے، کل کیا کیا تھا بھائی، آج کیا کرنا ہے. یہ مشورہ ہے. اور اتنا آسان ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور ساتھ ہو جاؤ گے نا، ارے اصحاب کہف کا کتا ساتھ ہو گیا تو جنت میں چلا گیا، ہم بھی وہاں جنت میں جائیں گے. جو ساتھ دینے والوں کو اللہ دے گا، کام کرنے والوں کو جو دے گا وہی ساتھ دینے والوں کو بھی دے گا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی امیر صاحب کو 50، متکلم کو 25، تم تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، ایک ایک کلو بسے. اللہ ایسا دے گا؟ ارے اللہ ایسا دے گا؟ سب کو برابر دے گا، سب کو. تو پہلا کام کیا ہوا؟ پہلا کام ہوا کسی ایک نماز کا مشورہ. دوسرا کام، کسی ایک نماز کے بعد تھوڑی دیر تعلیم، فضائل کی تعلیم. کسے کہتے ہیں تعلیم؟ تعلیم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننا. اللہ کی بات قرآن ہے، رسول کی بات حدیث ہے. تو ایک بڑے عالم جنہوں نے 47 سال علماء کو پڑھایا. کس کو پڑھایا؟ جو علماء مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں
اس کو دورہ کہتے ہیں، آخری سال. تو ایسے علماء کو کتنے سال پڑھایا؟ 47 سال پڑھایا. ایسے عالم نے شیخ الحدیث نے 84 کتابوں سے، قرآن سے اور 84 حدیث کی کتابوں سے. کتنی کتابوں سے؟ ارے 84 کتابیں جو نام بھی نہیں سنے ہوں گے ہم نے. وہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کہ یہ 84 کتابیں ہیں جن سے میں نے یہ حدیثیں لی ہیں. اتنی بڑی انہوں نے محنت کی ہے. 84 کتابوں سے موتی چنے ہیں. موتی کیا چنے ہیں؟ کیا چنے ہیں؟ موتی چن کر ایک کتاب میں جمع کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیے. وہ کیا ہے؟ کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ دنیا میں کیا آخرت میں. کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے، اس کا فائدہ آخرت میں کیا ہے. یہ حدیث ہے قرآن سے، حدیث سے. پہلے قرآن سے پھر حدیث. یہ ترتیب ہے اس کتاب. کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، دنیا میں کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا نقصان ہے. یہ ہے فضائل. یہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا کہ کون سا عمل کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا دنیا میں، کیا فائدہ ہوگا آخرت میں. کون سے عمل کرو گے تو نقصان کیا ہوگا، اس کا کیا نقصان دنیا میں، کیا نقصان آخرت میں. انہوں نے قرآن سے حدیث کی 84 کتابوں سے وہ کتاب میں اسے جمع کیا ہے. تو بھائی اس کو تھوڑی دیر کے لیے سننا، روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اسے سننا. اس کا اثر پڑے گا ہمارے دل دماغ پر پڑے گا. دل اور دماغ اس کا اثر لیں گے. اسی کتاب کو گھر میں پڑھنا تاکہ ہماری عورتیں اور بچے ان کا بھی یہی ذہن بنے. بچوں کا بھی ذہن بنے، عورتوں کا بھی ذہن بنے. اس کو گھر میں پڑھنا. کتاب نہیں ہے یا گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو جو مسجد میں سنو وہ جا کے گھر والوں کو سناؤ. جو آپ مسجد میں سنو اسے یاد رکھ کر، جتنا یاد ہے گھر جا کر اپنے الفاظ میں، ضروری نہیں کہ وہی الفاظ بولو، اپنے گھر والوں کو سناؤ. آج مسجد میں یہ سنا ہے، بیوی کو، بچوں کو یہ سناؤ تاکہ ہمارے بیوی بچوں کا بھی یہی ذہن بنے. ورنہ یہ بچے کل قیامت پہ اللہ کے سامنے ہمارا دامن پکڑ لیں گے. اے اللہ، میرے ماں باپ نے میری دنیا کی فکر کی لیکن میرے دین کی فکر نہیں کی، مجھے دین نہیں سکھایا. چلو ٹھیک ہے. اور دیکھو بھائی، عورت میں دین آئے گا، بچوں میں دین آئے گا. عورت میں دین نہیں آئے گا تو بچوں میں دین نہیں آئے گا. بچہ ماں کی زبان بولتا ہے. میں دنیا کے بہت ملکوں میں گیا ہوں، بہت ملک میں دیکھے ہیں، کسی ملک میں بھی پتری زبان نہیں ہے. ہر ملک میں کون سی زبان ہے؟ بولو نا بھائی. مادری زبان. مادری زبان، مادری زبان کے پتری زبان. آپ کے پنجاب میں کون سی زبان ہے، اور ہریانہ میں اور ہماچل میں مادری کے پتری بولو تھی. مدر ٹنگ کیا فادر ٹنگ؟ ارے کہیں فادر ٹنگ ہے؟ ہر جگہ کون سی ٹنگ ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ بچہ مادری زبان بولتا ہے تو ماں میں دین ہوگا، بچہ میں دین آئے گا. گھروں میں اعمال زندہ ہوں گے. نماز، قرآن، تعلیم، اللہ کی یاد، ذکر، تلاوت. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں.
आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है और ठिकाना भी है। फरिश्ते फरिश्तों को दावत देते हैं, आओ जाओ, इस घर में खाना भी है, रात का ठिकाना भी है। तो फरिश्ते की दावत पर फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आए तो फरिश्ते नूर हैं, फरिश्ते नूर हैं, ये अमाल भी नूर हैं। नमाज नूर है, तिलावत नूर है, जिक्र नूर है, तालीम नूर है। जहाँ नूर होता है फरिश्ते वहां आ जाते हैं, क्योंकि वो भी नूर है। और जब नूर आता है तो क्या नूर होता है? दिन का उजाला आया तो क्या गया? रात का अंधेरा गया। फरिश्ते नूर है, तो फरिश्ते घर में आते हैं तो क्या जाता है घर से? अंधेरा। शयातीन अंधेरा है, गुनाहों की नहुसत अंधेरा है, शयातीन अंधेरा है, वो टिक नहीं सकते। दिन का उजाला आया, सूरज निकला, रात का अंधेरा टिक सकता है? अरे टिक सकता है? वो टिक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नूर आ गया तो वो चले जाते हैं। और अगर घर में यह अमाल नहीं है, नमाज, तिलावत, जिक्र, तालीम, तो फरिश्ते फरिश्तों से कहते हैं चलो जी चलो यहाँ से, जहाँ ना हमारे लिए खाना है ना रात का ठिकाना है। तो फरिश्ते चले जाते हैं। तो क्या गया? नूर गया। जब नूर गया तो क्या आता है? अरे उजाला दिन का गया तो क्या आता है? अंधेरा। तो शयातीन घुस जाते हैं, फिर कोसते हैं परेशान, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी नहुसतें हैं, बड़े दरिद्र हैं, कोई तावीज दे दो, कोई पलीता दे दो। लाहौल वाला बोल, अरे मियां तुमने तो बुलाया है और हम कैसे भगा दे? बुलाया तुमने है, हम कैसे भगा दे भाई? तुमने बुलाया है, तुम ही भगाओ, कैसे भगाओ? यहाँ कितना करो घर में नमाज, तालीम, कुरान, जिक्र, तिलावत। उसके लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका कि एक मरतबा अपनी घरवाली को लेकर 3 मिनट जवाब करो। मर्दों की जमाते तो खूब निकलती है माशाअल्लाह आपके यहाँ से। तो एक मरतबा घरवाली को लेकर 3 मिनट जवाब करो, फिर देखो कितनी तब्दीली घर के अंदर आती है, फिर देखो बच्चों में भी तब्दीली आती है। फिर 3 दिन गए हो, 10 दिन जाओ, चिल्ला जाओ। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी औरतें दुनिया में तबलीग कर रही हैं। हमारी औरतें अपने मर्दों के साथ दुनिया में तबलीग कर रही हैं। दुनिया में घरों में तब्दीलियां आ रही हैं, दिशा बदल रही है, माहौल बदल रहा है हमारी औरतों के जरिए, हमारी औरतों के जरिए। अल्लाह का शुक्र है, औरतों से अल्लाह ये काम ले रहा है। हमारी जमातें अमेरिका में काम कर रही है, इस वक्त काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है हमारी जमातें, यूरोप में काम कर रही है औरतों के साथ। घरों में फिजा बदल रही है, तब्दीलियां आ रही है। आपकी औरतें वो हुजूर की उम्मत नहीं है? अरे बोलो भाई, तो क्या उनके जरिए ये काम नहीं होगा? तो उसका तरीका ये है कि आप 3 दिन के लिए जाओ, अपनी बीवी को लेकर, माँ को लेकर, बेटी को लेकर, माँ आपकी बेटी के साथ, फिर 10 दिन जाओ, फिर इंशाल्लाह देखो कि तुम्हारे घर में भी फिजा बदलेगी और फिर ये औरतें औरों के घरों में भी फिजा बदलने वाली बनी, बस्ती की फिजा इनसे बदलेगी। फिर बच्चों में दीन आएगा और ये बच्चे इंशाल्लाह आइंदा दीन के दाई बनेंगे। अरे क्या हमारा दीन नहीं चाहता हमारे बच्चे दीन के दाई बने? अरे चाहता है नहीं चाहता? आवाज नहीं आ रही है। तो माँ बनेगी दाई, बच्चे दाई बनेंगे। तो मैंने कितने काम बताए? कितने काम बताए भाई? जरा देखो ना, पूछो ना कितना रहा बताया, कितने वाले बोलो क्या क्या? तालीम और मशवरा हो गए 2 काम। रोज के कितने काम? अब तीसरा काम है छोटी छोटी जमातें बनाकर 3 3 4 4 की
घर घर जाओ, छोटी छोटी जमातें, 3-4 की जमातें बनाकर घर घर जाओ और घर घर जाकर हर भाई पे मेहनत करो, कोई घर न छूटे, घर का कोई बंदा न छूटे, एक एक पे मेहनत करो। क्या मेहनत करो? ये मेहनत करो कि वो भी अल्लाह के रास्ते में जाए, 3 चिल्ला जाए और आखिरी दर्जा कम से कम, क्या बोलना चाहिए, कम से कम आखिरी 3 जाए, 3 मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो चिल्ला भी जाएगा, 3 चिल्ला भी जाएगा, मुर्गुना भी जाएगा इंशाल्लाह। तो 2.5 घंटे, कितने घंटे? छोटी छोटी जमात बनाओ, 3-4 की, घर घर जाओ, लेकिन भाई को समझो, उसको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करो, कुछ न कुछ उसको तशकील करो, कुछ न कुछ। हर आदमी की तशकील बदल जाएगी, किसी की बैरून की होगी, किसी की 3 चूल्हे की होगी, किसी की चूल्हे की होगी, लेकिन आखिरी दर्जा कम से कम दोनों भाई इंशाअल्लाह। इसके लिए रोजाना घर घर इस तरह जाना कि कोई घर न छूटे, घर का कोई बंदा। इसके लिए कितना लगाना? तो अब कितना हो गए काम? कितने हो गए भाई? 3 काम। इन 3 कामों में रोजाना कम से कम 2.5 घंटे लगाना। कितना लगाना? ये 2.5 घंटे 24 घंटे का 10वां है। दिन के कितने घंटे? 24 घंटे, उसका 10वां। 24 घंटे का अगर 10वां आप निकालो तो 2.5 घंटे बनते। तो तबलीग का ये प्रोग्राम है, ये 10वां दे दो भाई। अरे हम पैदा कर रहे हो तो सब लगा दिया, जान लगा दी, बाल लगा दिया। आखिर जमाने का मुसलमान 10वां लगा देगा तो भी कुरान हदीस की बचाते हैं, नजात पा जाएगा। तो पहला प्रोग्राम क्या? पहला प्रोग्राम रोजाना। पहला प्रोग्राम रोजाना कितना? 2.5 घंटे। 10वां रोजाना का 10वां 2.5 घंटे। उन 2.5 घंटे में क्या करना है? ये 3 काम। अब अगला क्या है? अगला क्या है भाई? माहाना। माहाना का 10वां, वो कितना? कितना भाई? 3 दिन। नए नए भाइयों को तैयार करके अपने साथ 3 दिन लेके जाना, 27 दिन मेहनत करना, नए नए भाइयों को तैयार करके 3 दिन लेके जमात में निकलना। ये हमारी हकीकी कमाई है। हर आदमी देखता है नहीं इस महीने में मैंने क्या कमाया। मुलाजिम देखता है मैंने इस महीने में मुझे क्या मिला, नाजिर देखता है इस महीने में मुझे क्या मिला, घर में क्या लेके आया। तो हर मुसलमान ये देखे कि मैंने दीन के एतबार से, आखिरत के एतबार से इस महीने में क्या कमाया। तो जितने नए नए भाइयों को मैं लेकर 3 दिन के लिए गया, वो मेरी इस महीने की कमाई है, मेरी कमाई है ये। हम दूसरों की कमाई है, हम दूसरों के हिसाब में हैं, जिन्होंने हम पर मेहनत करके हमने लगाया, हम उनके हिसाब में हैं। हमारे हिसाब में कौन होंगे? बोलो भाई, जिन पर मेहनत करके हम उनको लगाएंगे वो हमारी कमाई। तो घर घर जाके भाइयों को अल्लाह के रास्ते में निकाल देना, 1 दिन के लिए ले जाना। पुराने साथी हैं, चूल्हों की तस्वीरें करो, 3 चूल्हों की करो, लेकिन आखिरी दर्जा कम से कम। ये है रोजाना का काम, 10वां हिस्सा। तालीम, घर की मस्जिद की मशवरा और छोटी छोटी जमातें बनाकर हर घर और हर फर्द, हर घर और हर फर्द, हर बंदे पे मेहनत करके उसको भी अल्लाह के रास्ते में निकाल लें। तो रोज का 10वां 2.5 घंटे,
महीने का 10वां, महीने का 10वां 3 दिन, साल का 10वां चिल्ला, रोज का 10वां 2.5 घंटे, महीने का 10वां 3 दिन, साल का 10वां चिल्ला। ये पैगाम है तबलीग। अरे भाई कितना आसान है, बोलो ना भाई आसान है कि मुश्किल है? अरे 10 हिस्से करो, 9 हिस्से तुम्हारे घर के लिए, कारोबार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तुम्हारा जो काम धंधा है उसके लिए, तुम्हारे घर बार कारोबार, तुम्हारी जरूरतें हैं, उसके लिए कितने हिस्से, कितने हिस्से? और 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, तबलीग के लिए, दीन की मेहनत के लिए। कितना? अरे कितना भाई? 10वां। क्या मिलेगा अगर हम इस तरह 10 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा दीन के काम के लिए लगाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 के 10 मिलेंगे। क्या मिलेगा? 1 के 10 मिलेंगे। 1 लगाया, जब मिलने का वक्त आएगा तो कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। 10 2.5 घंटे लगाए, जब मिलने का वक्त आएगा तो ऐसा सवाब मिलेगा कि गोया पूरा दिन इसने तबलीग में लगाया, पूरा दिन फिरता रहा, तबलीग करता रहा। 3 दिन लगाए, क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना ये अल्लाह के रास्ते में फिरता रहा। चूल्हा लगाया, क्या मिलेगा? गोया पूरा साल ये अल्लाह के रास्ते में फिरता रहा। लगाया 1, मिलेंगे 10। आजकल बड़ी बड़ी दुकानों में, मालों में एक एडवर्टाइजमेंट होता है, 1 खरीदो 1 मुफ्त, 1 खरीदो 1 मुफ्त, बाई 1 गेट 1 फ्री। अब क्या है? नहीं है, नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में, हिमाचल में, सब जगह क्या क्या है बोलो? बाय 1 गेट 1 फ्री। तो अल्लाह मियाँ बोलता है बाई 1 गेट 9 फ्री। अरे कितने? बाई 1 गेट 9 फ्री। अरे कोई है ऐसा देने वाला दुनिया में? 1 खरीदो तो 2 फ्री दे दे। अल्लाह मियाँ कहता है तुम 1 लगाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? 10 दूंगा। अरे इससे बड़ा दुनिया में कोई काम है भाई? अरे भाई अगर अभी ना हम खरीदें तो हम कितने महरूम हैं। इसके लिए नियतें करो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह 10वां हिस्सा अल्लाह तो जरूर लगे। 9 हिस्से अपनी जरूरतों के, अपने काम धंधे, कारोबार, बीवी बच्चे, मना नहीं करते हम, लेकिन 10वां हिस्सा अल्लाह के, तबलीग के लिए, दीन की मेहनत के लिए। क्या मिलेगा? बोलो भाई। अरे अभी नहीं समझे? पूरा लगाने का सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? गोया सब कुछ लगा दिया, सवाब यूं मिलेगा। दुनिया के लिए जो 9 हिस्से लगाए वो कोई बदला नहीं देगी। दुनिया बेवफा है, याद रखो। किसी के साथ भी दुनिया ने वफा नहीं की कि तुम मेरे तुम्हारे साथ करेगी। दुनिया बेवफा है, इसने किसी के भी साथ वफा नहीं। तो 9 हिस्से जो दुनिया के लिए लगाए उसका कोई बदला नहीं। दुनिया कहेगी मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं। बड़ा फतह करने वाला था सिकंदर। सिकंदर वो तुम्हारे पंजाब में भी आया था, यूरोप से आया था, यूरोप से। वो अल्लाह का शुक्र है उसके गांव में भी अब तबलीग पहुंची, उसके गांव में भी तबलीग पहुंच गई। तो जब वो मरा सिकंदर तो उसने मरने से पहले वसीयत की
کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو یوں. تو اس کے درباریوں نے پوچھا ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی آج تک, آپ کیوں ایسی وصیت کر رہے ہو؟ تو سکندر نے یہ کہا کہ دنیا دیکھ لے, دنیا پتہ کرنے والا دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. دنیا دیکھ لے, عبرت مجھ سے عبرت لے, نصیحت لے کہ دنیا پتہ کرنے والا دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو اردو شاعر کہتا ہے لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا, لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا, پھر دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. پھر دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. جب آیا تو کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. اور جب دنیا سے گیا تو کیا لے گیا؟ لیکن مسلمان خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمان خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمارے پیارے نبی نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے کہ ہم دنیا سے دنیا آخرت کی کامیابیاں لے کر جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم دنیا سے خالی ہاتھ جائیں. ہمیں پیارے نبی نے وہ راستہ دکھایا ہے کہ ہم دنیا سے دنیا کی بھی آخرت کی بھی کامیابی لے کر جائیں گے. تو انشاءاللہ تو تبلیغ کا میسج ہے یہ کہ روزانہ کیا لگاؤ؟ بولو بھائی 2.5 گھنٹے روزانہ 2.5 گھنٹے کیا کیا کرو؟ تعلیم, مشورہ اور گھر گھر کی محنت. گھر گھر کی ایک ایک آدمی پہ محنت کرتا, اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا. پھر اپنے اپنے بستیوں میں اجتماعی تعلیم کے حلقہ قائم کرنا کہ جہاں عورتوں کو آ کر وہاں وہ بھی دین کی باتیں سنیں. بچوں کے لیے مکتب کا انتظام کرو مسجدوں میں. میں نہیں کہتا اسکول مت بھیجو, جائیں وہ اسکول, لیکن 1 گھنٹہ دن میں جو ان کا خالی وقت ہے اس میں وہ مسجد میں آ کر قرآن اور دین کو سیکھیں. مرد جماعتوں میں جائیں, عورتیں اجتماعی تعلیم میں اور گھر کی تعلیم کریں, اور بچے مکتب میں جائیں. 1 گھنٹہ قرآن اور دین سیکھیں. اس کے لیے کوئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں, کوئی چرچا کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی مسجدوں میں اس کا انتظام کرو کہ بچے 1 گھنٹے کے لیے آ کر وہ وہاں قرآن بھی پڑھیں, دین بھی سیکھیں. ورنہ قیامت میں یہ بچے ہمیں بخشیں گے نہیں بھائی, یاد رکھو یہ نہیں بخشیں گے. آج ان کو نہیں معلوم ہے کہ بچے ہیں, جب کل بڑے ہوں گے تو کہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری دنیا کی فکر کی, ہمارے دین کی فکر نہیں کی. اس کے لیے ان بچوں کے لیے مکتب کا انتظام کرو. یہ مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد میں مکتب کا انتظام کرے اور بچوں کو مکتب میں لائے. تو بھائیو یہ ہے ہمارا پیغام. کیا ہے بولو بولو جی. روزانہ, ماہانہ, سالانہ. روزانہ 2.5 گھنٹے. تو کیا کرنا؟ تعلیم, مشورہ, گھر گھر جا کے ایک ایک آدمی پہ کسی کو نہیں چھوڑنا, ہر ایک کو دین کے کام پہ لگانا, بار بار جانا, بار بار جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ گئے. ہمارے پیارے نبی ایک بار نہیں مانا, آئندہ مانے گا, آئندہ نہیں مانا کبھی بھی مانے گا, مانے گا. مسلمان ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ وہ بات مانے گا, سمجھے گا. ماہانہ بولو جی, سالانہ پھر اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاؤ, پیدل جماعتوں میں جاؤ,
گاؤں گاؤں بستی بستی جاؤ, ملکوں میں جاؤ, اللہ تمہارے ہاتھوں دین پھیلائے گا. ہمیں بھی دین دے گا, ہمیں بھی دین دے گا, ہمارے ذریعے اللہ دوسروں کو بھی دین دے گا. حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعلنا ہادین مہتدین, اللہم اجعلنا ہادین, بولو مہتدین. اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم خود ہدایت پر ہوں, ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. ہم بھی ہدایت پہ ہوں, ہم دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے. بس میرے بھائیوں, اس کے ارادے کرو, اس کے ارادے کرو. دیکھو بھائی, آخری بات, سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ, سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ. جان لگا دی دنیا کے لیے, زندگی کھپا دی دنیا کے لیے, جوانی لگا دی دنیا کے لیے, عقل سمجھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سب دنیا کے لیے لگا دی, تو کیا ہوگا انجام؟ کیا ہوگا انجام؟ ارے بولو تو بھائی. خالی ہاتھ, سکندر کی طرح خالی ہاتھ. ہمارے نبی نے ہمیں خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں چھوڑا. ارے ہمیں وہ راستہ دیا کہ ہم دنیا سے سب کچھ کما کے لے جائیں, جنت کما کے لے جائیں, آخرت کما کے لے جائیں, اللہ کی خوشنودی کما کے لے جائیں. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. جب دنیا میں جانے کا وقت آئے گا فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح کو لینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو گلدستے لاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کیا؟ تو یہ کسی کو مبارکباد دیتے ہیں نا, پھولوں کا گلدستے لاتے ہیں. انگریزی میں بوکے کہتے ہیں. فرشتے گلدستے لاتے ہیں. 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکبادیاں دیتے ہیں فرشتے. ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی, چلو 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 چلو, جنت کے گلدستے لائے ہیں, چلو نا, ارے چلو نا, جنت کے گلدستے لائے ہیں, چلو نا. ارجعی, چلو. کہاں چلو؟ الى ربی کی, اپنے رب کی طرف. کیسے چلا؟ راضیۃ مرضیہ, تم تمہارے رب سے راضی, تمہارا رب تم سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے بندے میں داخل ہو جاؤ, اس کے بندے جو پیارے بندے ہیں اس کے. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. بھائیو دیکھو, روح مرتی نہیں ہے. روح مرتی نہیں ہے. ایک جسم ہے, ایک اندر کی روح ہے. روح کو موت نہیں ہے, روح کو موت نہیں ہے, روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں موت؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. روح کا جسم سے نکل جانا جو موت ہے. پھر کہاں جاتی ہے وہ نکل کے؟ ارے وہ نکل کے کہاں جاتی ہے؟ جہاں سے آئی تھی وہاں جاتی ہے. کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے خزانے سے آئی تھی. روح دنیا کی چیزوں سے نہیں بنی. جسم بنا, ماں باپ نے جو کچھ کھایا, 7 مہینے 8 مہینے ماں کے پیٹ پہ جسم, جو ماں باپ نے کھایا اس سے جسم کو غذا پہنچی اور جسم بنا. ماں باپ نے جو کچھ کھایا, لیکن روح بھی ماں باپ کے جو کھایا اس سے بنی. ارے اس سے بنی. روح اللہ کے خزانے سے. کون لایا؟
فرشتہ لایا. جب ماں کے جسم میں ماں کے پیٹ میں جسم پورا ہو جاتا ہے فرشتہ لا کے روح ڈالتا ہے, اور جب لے جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آ کے وہ روح لے جاتا ہے. جسم گیا مٹی میں, جسم گیا کہاں گیا, تو روح بھی مٹی میں گئی. ارے روح بھی مٹی میں گئے, وہ مٹی میں نہیں گئی, وہ آئی تھی اللہ کے خزانے سے, واپس گئی اللہ کے خزانے میں. اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم کہاں سے آئے تھے وہیں واپس گئے. تو فرشتے آئیں گے, خوشخبریاں لے کر آئیں گے. یا ایھا النفس المطمئنہ, اے مبارک روح, ارجعی, چل. کہاں؟ الی ربک, اپنے رب کی طرف. کیسے چل؟ راضیۃ مرضیہ, تیرا رب تجھ سے راضی, تو تیرے کیسی مبارکبادیاں ہوں گی, پھولوں کے گلدستے لائیں گے, آؤ جی آؤ چلو, آؤ جی آؤ چلو. آسمانوں میں لے کر جائیں گے اس کی روح. آسمانوں کے فرشتے کہیں گے کہ کون سے مبارک انسان کی روح ہے جس کی خوشبو ہمارے آسمانوں میں پھیل گئی, ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. یہ ان اعمال کی خوشبو ہے جو اس نے دنیا میں کیے تھے. اللہ کے راستے میں پھرا تھا, گشتیں کی تھی, نمازیں پڑھی تھیں, تلاوت کی تھی, تعلیم کی تھی, ذکر کیا تھا, تسبیح پڑھی تھی. ہر عمل میں نور ہے. وہ نور روح میں آتا ہے, اور ہر گناہ میں بدبو ہے, ہر گناہ میں بدبو ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے, فرشتہ 40 میل دور اس کی بدبو سے بھاگ جاتا ہے. ارے کیا خیال ہے, تو گناہ بدبو ہے, نیکی خوشبو ہے. تو اس کی موت پر اس کی روح میں خوشبو ہوتی ہے. اور اگر اس کے اعمال بگڑے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کس بدبخت کی روح ہے, اور اس کی بدبو نے ہمارے آسمانوں میں بدبو پھیلائی. تو بھائیوں, تبلیغ کا یہ کام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کام ہے. ایسی کامیابی دنیا اور کام اتنا آسان ہے کہ اپنے مشغلوں کے ساتھ 10واں لگاؤ. ارے سب کچھ دنیا کو مت دو, زندگی دے دی دنیا کو, جوانی دے دی دنیا کو, قوت, طاقت, عقل, سمجھ سب کچھ دنیا کو دے دی تو سکندر کی طرح خالی ہٹ جائے گا. تبلیغ والے کہتے بھائی 10 سے شروع کرو, پھر اللہ جہاں تک تمہیں پہنچائے, پھر تمہیں جہاں تک اللہ پہنچائے. لیکن کم سے کم کتنا, ارے کتنا کم سے کم 10 لگائیں گے, کیا ملے گا, کیا ملے گا بھائی, پورا لگانے کا سبب ملے گا. بائی ون گیٹ ون فری, لاکھوں والا خود, بائی ون گیٹ 9 فری. ایک لے لو, 9 کا سبب 10 کا ملے گا. دنیا پر لگائے وہ گئے پانی میں, لیکن دین کے لیے لگایا پورا بدلہ دینے والا بیٹھا ہوا ہے, جو بڑا مالک ہے, قدرت والا ہے, خزانوں والا ہے, پورا بدلہ دے. تو بھائیو, یہی ہمارے اجتماع کا میسج ہے. یہ سارا مجمع نیت کر کے جائے, ارادے کر کے جائے. دیکھو, مومن کی نیت کی بھی اللہ کی قیمت ہے, مومن کی نیت کی بھی اللہ کی قیمت ہے. نیت بھی خالی نہیں جاتی. دنیا میں عمل کرے تو ملتا ہے, خالی نیت کرنے سے ملتا ہے. میں ڈاکٹر بنتا ہوں, کچھ ملے گا اس سے, ارے کچھ ملے گا, کب ملے گا, محنت کر کے بنے گا تو ملے گا. میں کاروبار کرتا ہوں تو کیا کچھ ملے گا, کب ملے گا, ارے کچھ کرے گا تو ملے گا. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ 2.5 گھنٹے کا ارادہ کرو تو 2.5 گھنٹے کا ثواب,
2.5 घंटे लगाओ तो, अरे बोलो ना जी, 24 घंटे का सवाब। 3 दिन में जाऊंगा तो 3 दिन का सवाब, और 3 दिन गया तो महीने का। चिल्ला जाऊंगा तो चिल्ले का सवाब नकद नकद मिल गया, और जब जाएगा तो अरे ऐसा देने वाला कोई है? ये तबलीग का मैसेज है, यही हमारे इज्तिमा का मैसेज है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा मुबारक मजमा है, 3 सूबों का मजमा है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। ये नूर अल्लाह तुम्हारे जरिए तीनों सूबों में अल्लाह फैला दे। मस्जिदें आबाद हो जाए, घर घर दीनी ईमानी घराना बन जाए, बच्चा बच्चा दीन का दाई बन जाए। इसके लिए कम से कम 10वां लगाने की नियत करो। बहुत से नकद जा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। लेकिन मुझे हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने बताया कि हमारे यहाँ कटाई के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में निकलने का जमाना होता है, इंशाअल्लाह सब निकलेंगे। सही है? तो अभी आप हल्का बनाकर बैठो और बैठकर अपने अपने इरादे लिखाओ कि कौन आएगा, कौन जनवरी में जाएगा।